نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو بہت سارے ضروریات بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہماری پیدائش کا مقصد اس دنیا کو حاصل کرنا نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو سنوارنا اور کامیاب بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ لوگوں کو درگزر کرے، معاف کرے، اپنے معاملے میں مشورہ کرے، اور جب مشورے سے کسی بات کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو عزم کر لے، اور عزم کرنے کے بعد پختہ ارادہ ہونے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کام کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، ہماری کشتی کنارے تک ضرور پہنچے گی۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی، گھڑی میں بھی اس کو آسانی سے نکال دیتا ہے۔ ہر چیز جگہ سے اس کے نکلنے کے راستے بن جاتے ہیں، وہ پھنستا نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہے، تو مصیبتوں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج ہم پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے رزق کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کے پیدائش کا مقصد دنیا میں رزق حاصل کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق کھانا، کپڑا، رہنا، سہنا، مکان، دکان، بزنس، تجارت، سونے، چاندی، یہ سب کو اسی کے حاصل کرنے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ پوری دنیا ان دو چیزوں کے پیچھے، زن اور زر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے ہیں؟ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں دولت اکٹھا کر لے کے نہیں بھیجا۔ تو جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق چلتا ہے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا اللہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے، اللہ وہاں سے اس کو دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اللہ اس کے بھروسے کے مطابق اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا بھروسہ کرتا ہے، گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری اگر مدد کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا،
سب کے سب مغلوب ہوں گے، ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دشمن ایک پلاننگ کرتا ہے، اللہ اوپر ایک پلاننگ کر رہا ہے، اور اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی ہے، وہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وہ مدد کرنا چاہے تو کوئی غالب نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ میدان بدر کے اندر 313 صحابہ ہیں، 1000 مشرکین ہیں، صف ہستی سے اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے جو ارادہ کر لیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے چاہا تھا کہ آج ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے، بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ 1000 مسلح ہتھیار سے لیس سب کے سب ناکام و نامراد ہو کر واپس گئے، جس میں 70 قیدی بنائے گئے اور 70 قتل کر کے جہنم رسید کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ جنگ بدر کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے اور رسوا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہارے اس کے مقابلے مدد کے لیے آئے گا؟ وہ ذلیل کرنا چاہے تو تم عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کسی کو دولت اور خزانے یا حکومت کے ساتھ بھی رسوا کرتا ہے۔ نمرود کو بڑا غرور تھا اپنی بادشاہت پہ، اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بہت ساری مثالیں ہمارے لیے چھوڑ دی ہے کہ ہم اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ دولت کے نشے میں جو چور تھے اپنے آپ کو خدا تک کہہ دیے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسا ڈبویا کہ نہ پانی میں ان کو عزت جگہ ملی نہ خشکی میں ملی۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ آج ہم تمہارے جسم کو نجات دیتے ہیں تاکہ آنے والے پچھلے لوگوں کے لیے تم نصیحت بنو، عبرت کا سامان بنو۔ تو اس لیے اللہ پر جو بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کے اوپر بھروسہ کون کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان دل و دماغ میں اللہ کے اوپر راسخ ہو، دل سے مانتے ہو، زبان سے اقرار کرتے ہوں، تو ایسے ہی لوگ ایمان پکے ایمان والے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ بھروسے کے مطابق ثابت قدم ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی مدد کر دیتا ہے، دنیا کے سامنے اس کو سرخرو کر دیتا ہے۔ آج ہم رزق کے لیے جو پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، اللہ تمہیں رزق دیتا کما یرزق الطیر، جیسا وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے پرندوں کو رزق ملتا؟ یغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھر پیٹ آپ واپس آتے ہیں۔ پرندے اپنے خوراک جمع کر کے نہیں رکھتے کہ ہم 1 سال اب یہی کھائیں گے، اس مرتبہ جمع کر لیتے ہیں، 6 مہینہ تک یہی کام چلے گا ہم سے۔ ہر صبح کو نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یدخل الجنت اقوام، اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے قوموں کو داخل کرے گا، ایسے لوگ داخل ہوں گے، افئدتہم مثل افئدت الطیر، کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی پرندوں کے دل، یعنی جس طرح ان کا بھروسہ پرندوں کا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ دنیا میں جب سے ہیں اور جب تک زندگی ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اور اللہ رزق دیتا ہے۔
وہ ہر پیدا وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ جو ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رزق کے مالک ہیں، ہماری ہی تگ و دو سے رزق حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے، یرزق من بغیر حساب، کہ وہ بندوں کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر صبر کرے، بھروسہ کرے، کوشش کرے۔ اگر ہمارے کچھ بھائی اپنے بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، سب ایک جیسے نہیں رہتے، سب کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہی رہ جاتا ہے۔ تو ایسا واقعہ ایک نبی کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ دو بھائی تھے، ایک جو بھائی تھا وہ کام کرنے کے لیے جاتا تھا، پیشاور تھا، اور دوسرا حضور کی خدمت میں آتا تھا، وہ کام کے لیے نہیں جاتا تھا۔ تو دوسرے بھائی نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ تو کام کو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لعلک ترزق بہ، اسی بھائی کے نتیجے میں اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ جو بھائی تمہارے کام نہیں کرتے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ حدیث میں آیا کہ تمہارے کمزورے کی وجہ سے، کمزوروں کی بنیاد پہ تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کیا بھی نہیں اس کے پاس، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ نہیں، اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں رزق دیا ہے۔ ترزقون بضعفائکم، تو اس لیے اپنے جو کمزور ہے اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اب یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دینے اور نہ دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے رزق کی رسی کو روک لیتا ہے، اسے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو، کبھی اللہ تعالیٰ رزق دے کر آزماتا ہے، کبھی رزق لے کر آزماتا ہے، کہ یہ بندہ کیسا استعمال کرتا ہے، تنگ دستی میں کیسا رہتا ہے، خوشحالی میں کیسا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے، ظاہری تدبیر کو اختیار کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔